یہ خبر ان لوگوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے پاسپورٹ کو چلا دیں۔ سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے کچھ عزائم بڑے واضح کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، تمام افواہیں غلط ثابت ہو چکی ہیں، تمام مفروضے دم توڑ چکے ہیں۔ رات صدر پاکستان آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور CDF تعیناتی کی نوٹیفیکیشن پر سائن کر دیے ہیں، اور یوں فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف آف ڈیفینس فورسز تعینات ہو چکے ہیں، اور یہ تعیناتی اگلے 5 سال کے لیے ہے۔ لیکن اس تعیناتی کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس تعیناتی کے بعد جو ہمارے مخالفین ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے علاقوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کے اسٹوڈیوز کے اندر چیخیں کیوں بلند ہو رہی ہیں، اور اس سب کا امپیکٹ کیا آئے گا، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور CDF پاکستان کے لیے نئے کیا کیا اعزازات لانے والے ہیں۔ ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود۔ آپ ان کے بیلاگ تجزیے دیکھتے رہتے ہیں، آج ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، بطور CDF تعیناتی کتنی ضروری تھی، موجودہ حالات میں اس کی ضرورت کتنی تھی؟ اچھا، ہر قسم کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اسٹیبلٹی۔ اگر آپ کے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اگر آپ کی فوج کے حوالے سے اسٹیبلٹی ہو، تو پھر آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی وہاں سے ترقی کرتی ہے، وہاں سے اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے گزشتہ تھوڑے عرصے پہلے بھارت سے ایک بڑی جنگ جیتی ہے، بنیاد المرصوص کے نام سے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب ملا۔ اس کے بعد سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ان کا ٹینیور جو ہے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس کے بعد ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا، چیف آف ڈیفینس فورس۔ اس سے ہمیں کچھ باتیں بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمن کو شکست دی اور پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، بلکہ ہم انہیں اس طرح بھی عزت دیتے ہیں کہ ان سے فوج کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے اس سلسلے میں بھی مدد لیتے ہیں۔ وہ جو ہر دفعہ کی اکھاڑ پچھاڑ سے بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم کا ٹینیور ہو، اس کے اندر چیزیں زیادہ بہتر طور پر دیکھی جا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اس کے اندر کوئی رخنا، کوئی اختلاف کی نہ گنجائش ہے، نہ ہمیں پتہ چل رہا ہے آنے والے دنوں میں ہوگی۔ تو یہ جو خبر ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے دوست ممالک کے لیے ظاہر ہے خوشخبری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ خبر ان لوگوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے پاسپورٹ کو چلا دیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے جھنڈے کو پاؤں تلے روندیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دنیا میں کوئی وقار نہ ہو، کوئی نام دیوا نہ ہو، ان لوگوں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف دہ ہے، کیونکہ سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے کچھ عزائم بڑے واضح کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، دشمن کے عزائم کو، ناپاک عزائم کو ہم نے تہ و تیغ کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہماری ساری سوچوں کا محور، مرکز جو ہے وہ صرف پاکستان ہے۔ ہمارا خواب بھی وہی ہے، ہماری تعبیر بھی وہی ہے، ہمارا رستہ بھی وہی ہے، ہماری منزل بھی وہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو باہمی اہم آہنگی ہے ہمارے ہاں فوج کی اور اس وقت کی حکومت کے، اس سے بھی یوں لگتا ہے کہ یہ فائدہ پاکستان کو اس ڈسیزن کا پہنچے گا۔ دیکھیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن کرنٹ سچویشن میں اور ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے، بھارت کا سب سے بڑا دشمن اگر ایک شخص کوئی تلاش کیا جائے تو وہ سید عاصم منیر ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ان حالات میں بھارت کا سب سے بڑا دوست کون ہے جو وہاں پر جا کر انٹرویو دے رہا ہے، کون ہے جو وہاں کا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، کون ہے جو وہاں سے آئے یا جن کی فنڈنگ دہشت گردوں کی وہاں سے ہوتی ہے،
ان کی پشت پناہی کرنے کا سوچ رہا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کے بارے میں آپ خود سوچیے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور سی ڈی ایف تعیناتی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی، ذرا عوام کو بتائیے گا یہ سی ڈی ایف کی تعیناتی جو ہے یہ اس کے اختیارات کتنے ہیں، کتنے عرصے کے لیے ہے، اور اب سید عاصم منیر صاحب کے پاس کتنے اختیارات ہیں، اور وہ جو فیصلے پہلے انتظار کرنا پڑتا تھا اگر پاکستان پر بھارت نے اٹیک کیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑتی تھی، اب عاصم منیر صاحب کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور اس کا امپیکٹ کتنا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹینیور ان کا 5 سال کے لیے ہے۔ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ 2030 تک تو معاملات بالکل سنبھلے ہوئے ہیں۔ کچھ سیاستدانوں نے جیسے رانا ثناء اللہ انہوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایکسٹینشن دینا چاہیں تو پھر وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ ان کے نیچے 5 فورسز ہیں، جس میں ہماری آرمی ہے، ہماری نیوی ہے، ہماری بری فوج ہے، اس کے علاوہ ایک راکٹ فورس ہے، ایک اور فورس بھی ہے۔ وہ 5 فورسز ان کے نیچے ہیں اور یہ ان کے کمانڈر ہوں گے اور یہی تمام تر فیصلہ کن چیز ہوں گے۔ ان کیس آف وار ظاہر ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن جیسے کہ بنیان المرصوص میں بھی ہوا، وہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے، سول سیٹ اپ ہمارا اس کے اندر معاون ہوتا ہے ہماری فوج کے فیصلے، وہاں سے ڈائریکشن وہاں سے ہوتی ہے، لیکن جو کچھ میدان جنگ میں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ظاہر ہے سارے فیصلے ان کے پاس ہوں گے۔ تو اس سے دیکھیے لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، طاقت دیتا ہے، دور اندیشی سکھاتا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں 10 مئی سے لے کے ابھی تک فیلڈ مارشل کی تعیناتی ہو، سی ڈی ایف بطور سی ڈی ایف تعیناتی ہو، یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو اس سارے عمل میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلا رہے تھے، اس کے خلاف بات کر رہے تھے، یہ لوگ کون ہیں اور یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے ظاہر ہے جو لوگ ملک سے محبت نہیں کرتے یا ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جس سے جو بنیادی طور پر کسی ایک فرد کے خلاف تو ہیں ہی، جو سپہ سالار کے خلاف ہیں، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی ہیں۔ پاکستان میں ایک ہی ادارہ مضبوط رہ گیا ہے اور اس کو کمزور کرنے کی کوششیں بہت زیادہ کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب بات کھل کے کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ایک محاذ کھولا ہوا ہے فوج کے خلاف، اور وہ بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کہنا چاہیے کہ اب وہ اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں، اور ملک کے جہاں جہاں مفادات، آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں ریسنٹ پاسٹ میں جہاں جہاں کوئی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہوتی ہے اس کی مخالفت میں آواز آئے گی تو پی ٹی آئی کی جانب سے آئے گی۔ جہاں جہاں پاکستان کے کوئی خلاف بات ہوتی ہے، کوئی انتشار ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی دھرنا ہوتا ہے، کوئی لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے جس سے پاکستان میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کے حق میں اگر نعرہ لگتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی جانب سے لگتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بڑی کلیئر کٹ بائفرکیشن ہے۔ اگر آپ پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، معیشت کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سائڈ پر کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ پاکستان میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں، دھرنے دیکھنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا دیکھنا چاہتے ہیں، گالیوں سے بھرے ٹرینڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا رخ پی ٹی آئی کی جانب ہوگا۔ سر پاکستان کے اندر سے دشمنوں کی آوازیں کافی آئیں، اس پہ آپ نے بات کر لی۔ مشرق اور مغرب دونوں جو ہیں بہت سارے اب پاکستان کے مخالفین وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ اس تعیناتی کے بعد ان کے نیوز رومز کے اندر سے چیخیں بلند ہوئیں، کل سے پروگرامز ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تعیناتی ان کے لیے کتنی کاری ضرب جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ مجھے دوبارہ وہ بات کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، بھارت کے اندر اس پہ بڑا ماتم کیا جائے گا، کیونکہ بھارت کو جس نے شکست دی وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ ظاہر ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم انہیں اپنا ہیرو مانیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم انہیں فیلڈ مارشل کا رتبہ دیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم ان کے عہدے کی ایکسٹینشن کر دیں۔ تو وہاں تو ماتم کا بہت سماں ہے۔ ظاہر ہے جہاں پر پاکستان کی دشمنی ہوگی وہاں پر کبھی بھی سید عاصم منیر کے حق میں بات نہیں ہوگی، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی جماعت ہے کہ جس کے لیے تمام تر ہمدردیاں بھارت کی جانب سے آ رہی ہیں، انٹرویو وہاں پر چل رہے ہیں، بیانیے وہاں پر بن رہے ہیں، سوشل میڈیا وہاں پہ پیسے انویسٹ کر رہا ہے، ٹرینڈز وہاں سے بن رہے ہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس وقت اگر آپ ایک جملے میں مجھے بات کو سمرائز کرنے دیں کہ بھارت کا سب سے بڑا دشمن عاصم منیر اور بھارت کا سب سے بڑا دوست جو ہے وہ عمران خان دکھائی دیتا ہے۔
اچھا، وہاں سے ایک اور بھی جملہ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ ریٹائرڈ آرمی چیف، اب تو وہ آرمی چیف کے عہدے پر بھی تعینات ہو چکے ہیں، بطور سی ڈی ایف بھی تعینات ہو چکے ہیں. کیا اب تحریک انصاف کا یہ بیانیہ بدلے گا؟ اب کیا ان کو شرمندگی ہوگی؟ اپنے الفاظ واپس لیں گے؟ دیکھیے یہ تو احمقانہ سی بات ہے، وہ کبھی بھی ریٹائرڈ نہیں رہے. البتہ ان کے جو اپنے پرائم منسٹر ہیں وہ ریٹارڈڈ ضرور رہے ہیں، ان کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. جس طرح جنگ ہارنے کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی، یہ مسالہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں. جتنی ان کی ہزیمت ہوئی ہے، اور وہ پاکستان نے جنگ جیت کر کی، دوسری ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ بتا کر کی کہ 7 طیارے مارے ہیں اور ہم نے ان کو بری طرح شکست دی ہے. دیکھیے امریکہ کا صدر کیا کوئی باڈی جسچر، کوئی اشارہ، کوئی اینگل، کوئی جملہ ساری دنیا کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اب تک کم از کم 50 دفعہ دنیا کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ سید قاسم منیر بہترین آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، شہباز شریف بہت اچھے آدمی ہیں، یہ پاکستان بہادر لوگوں کا ملک ہے، اور انہوں نے انڈیا کو بری طرح شکست دی ہے اور انڈیا کے 7 طیارے گرائے. اس سے بڑی پاکستان کی اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو، ان تمام جوانوں کو کہ جنہوں نے بھارت کو اتنی عبرتناک شکست دی ہے کہ جس کی کالک ان کے چہرے سے ساری عمر نہیں جائے گی. سر، دفاعی محاذ تو مضبوط ہو چکا ہے، معاشی محاذ پہ اب کچھ خوشخبریاں آنے والی ہیں؟ آنی چاہیے. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن بھی ہو گئی، یہ نیا عہدہ بھی ہو گیا، 27ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، 28ویں کی بھی باز گشت ہم سن رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہ تبدیلیاں کتنا افیکٹ کر رہی ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے میرے خیال میں. اور ہم نے گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا کہ تمام تر حکومتی اور عسکری کاوشوں کا محور صرف یہ ہے کہ معیشت میں بہتری آئے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم معیشت میں ابھی تک ویسی بہتری نہیں کر سکے جس کی ہمیں خواہش ہے، لیکن معیشت کی جو تنزلی کا سفر تھا اس کو ہم نے روک لیا ہے، اور اب انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی. دنیا بھر میں ہمارے تعلقات جس طرح بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کا جس طرح سفارتی سطح پر نام لیا جا رہا ہے، جس باوقار طریقے سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ معاشی سطح پر بھی پاکستان کے لیے بہت سی خوشخبریاں منتظر ہیں. لیکن وہ اگر بڑے بڑے معاہدوں تک، گرافس تک اور معاشی ٹرمینالوجیز تک محدود رہیں تو شاید اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس سارے پروسیس کا، کوئی بھی چیز پاکستان میں ہوتی ہے اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا یا اسی وقت گنا جائے گا کہ جب وہ فائدہ عام آدمی کی زندگی کی بہتری میں ٹرانسلیٹ ہوگا. اگر اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں ہو رہا تو پھر یہ اوپر کی تبدیلیاں رہتی ہیں، ان کا حقیقی فائدہ پاکستان کو نہیں پہنچتا.